فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، مختلف موضوعات پر جو ہم پروگرام کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں، آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ اگر آپ نے دین اسلام کے مسائل سیکھنے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس، یعنی عالم دین کے پاس، صحیح مفتی کے پاس جا کر آپ علم دین سیکھیں یا مسئلہ پوچھیں۔ کیوں؟ علم دین کا مسئلہ بتانا اور آگے پھیلانا، عمل کرنا، یہ تو بڑا ثواب والا کام ہے، لیکن اگر مسئلہ کسی غلط بندے سے پوچھ لیا جائے یا کوئی بندہ مسئلہ غلط بتاتا ہے تو الٹا وہ وبال ہوگا، وہ گناہ بن جائے گا، وہ عذاب ہوگا۔ جس طرح صحیح رہنمائی کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس طرح غلط رہنمائی کرنے پر گناہ بھی ملتا ہے۔ تو اس چیز کی طرح میں نے اشارہ کروانا ہے آپ لوگوں کا۔ جب ہم نے دوائی لینی ہوتی ہے، ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کپڑا لینا ہوتا ہے، اچھی دکان پر جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے تو ہم اچھی چیز تلاش کرنے کے لیے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہمیں وہ چیز اچھے طریقے سے ملے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم سستی کر جاتے ہیں، ہر ایک مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسئلہ اس سے پوچھیں جس کو علم ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث مبارکہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں جس سے بغیر علم کے کو فتویٰ دیا گیا، یعنی جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ یعنی کسی نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا ہے تو اگلے آدمی نے مسئلہ غلط سن کر جو بیان کر دیا گیا وہ عمل کرے گا تو گناہ جس نے کیا اس کو تو ہوگا، لیکن اصل گناہ اس کو ملے گا جو آدمی غلط بات بتا رہا ہے، غلط مسئلہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے، اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ اور فرمایا جس نے جان بوجھ کر اپنے کسی بھائی کو غلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تو ناظرین اکرام، جب آپ نے دین اسلام کے مسائل سیکھنے ہیں، دین کی بات سیکھنی ہے، تو کسی اچھے عالم دین کے پاس جو اعتماد والا عالم دین ہے اس سے رابطہ کریں۔ آپ کسی سلجھے ہوئے عالم سے رابطہ کریں جو آپ کو صحیح معنی میں آپ کو دین سکھائے۔ ہر بندہ پاکستان مفتی بنا پھرتا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ مسائل بیان کرنا شروع کر لیتا ہے، یہ ہلاکت کے باعث ہے۔ ہر بندہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، پڑھے لکھے بندے کو یہ حق پہنچتا ہے وہ مسائل بیان کرے۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور میں آپ کو واقعہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جو صاحب علم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے علم کا کتنا ضروری ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، اور میرے پاس یہ کتاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، جلد دوم صفحہ نمبر 647 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی واز کہہ رہا تھا۔ آپ لوگوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ واز و نصیحت کر رہا ہے۔ آپ میں نہیں، یہ واز و نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو بتا رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، یعنی اپنے عملے سے بتا رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، مجھے پہچانو، یعنی وہ شہرت کے لیے کام کر رہا تھا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا کیا تم قرآن و حدیث کے ناسخ منسوخ کو جانتے ہو؟ یعنی قرآن پاک کے وہ احکامات، حدیث مبارکہ کے وہ احکامات جہاں اللہ اس کے رسول نے کسی حکم کا پہلے حکم دیا تھا پھر منع کر دیا، یا پہلے منع کیا تھا پھر اس کا حکم دے دیا۔ اس طرح بے شمار مسائل ہیں قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں۔ تو فرمایا کیا تم اس کو جانتے ہو، ان مسائل کو جانتے ہو، ناسخ منسوخ کے احکامات جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو پس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں واز نہ کرنا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی نے واز کرنا ہے، جس سے مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، وہ عالم ہونا چاہیے صحیح معنوں پر۔
تو اس لیے ناظرین جب بھی ہم مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہمیں اچھے عالم دین کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جب ہم اچھے عالم دین کا انتخاب کریں گے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کسی جاہل کے پاس جا کر ہم مسئلہ پوچھیں گے تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر مسئلہ جب بیان کرے گا تو آپ عمل کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ تو اس سے یہ دین کو ہلکا نہ سمجھے، دین کو بھی ترجیح دیں۔ جب باقی آپ ہر کام اچھے کرتے ہیں، کوئی بھی آپ نے چیز لینی کہتے ہیں ہمیں اچھی چیز مل رہی ہے، موبائل لینا ہے اچھا لینا ہے، کپڑا لینا ہے تو اچھا لینا ہے، ہر چیز کی ہماری ڈیمانڈ اچھی ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم نرمی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین اسلام کے بھی ہم نے مسائل سیکھنے ہیں تو اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھو یا اس کے پاس جا کر بیٹھو جو عالم بھی ہو اور وہ صاحب نظر بھی ہو اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اللہ کی توحید کا بھی درس دیتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی سکھاتا ہو، اہل بیت طہار کا بھی احترام سکھاتا ہو، صحابہ اکرام کا بھی احترام سکھاتا ہو، علماء کا بھی احترام سکھاتا ہو، اولیاء اکرام کا بھی احترام سکھاتا ہو، اور انسانی کا احترام سکھاتا ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے گی، اور آپ کا دین بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی آخرت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام کے مسائل مستند علماء اکرام کے پاس جا کر سیکھنے کی اور اس سے پوچھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔